बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़द सदीक साहब ने। सदीक साहब, शुक्रिया सर आपके वक्त का। थैंक यू इरफान हाशमी साहब। अच्छा सर, कुछ खबरें हैं, पहले इनके हवाले से मैं और आपको और हमारे सुनने वालों को जो है पहले हम आगाह कर दें। एक तो सर कमीशन, एक रुकनी कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं TORs, उनको तैयार कर लिया गया है। करप्शन हुई, किसकी बदनीयती थी, किसने क्या रोल प्ले किया और कहाँ कहाँ पर जो है वो पाकिस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ा, और ये जो जुर्माना पे किया गया है इसकी वजूहात क्या हैं, और ऑब्वियसली तय ये करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जो इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर जिसका जिक्र किया गया है, ये कहते हैं कि ARA के इंतखाब, तकर्रुरी के अमल और मुआहदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल करेगा। कमीशन 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की जानिब से की गई अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदही करेगा, और इसके बाद 2008 में की गई अदायगी जायज थी या नहीं, और TOR कमीशन 2008 में $1.5 मिलियन, तकरीबन 22 करोड़ रुपए की गलत अदायगी करने की जिम्मेदार अफराद या अहदेदारों की भी निशानदही करेगा। अच्छा सर, अब गालिबन अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ शेख अजमत सईद साहब का इस हवाले से, लेकिन उस नोटिफिकेशन से पहले मीडिया के ऊपर आपने सुना होगा आज जो मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा है कि हम मौका देते हैं, नहीं तो हम भी फिर बोलेंगे। अच्छा, ये तो हमने आज तफसील से इस पे बात करनी है कि ये क्या बोलेंगे, अब क्या रह क्या गया है बोलने के हवाले से। लेकिन इससे पहले अजहर साहब, मैं आपकी तरफ आऊं और कुछ सवालात जो हैं इस हवाले से आपके सामने हम रखें। आज एक आर्टिकल, एक ब्लॉग जो है वो छपा है, और SA जाहिद साहब हैं जिन्होंने ये लिखा। इसमें इन्होंने ब्रॉडशीट को जाली कंपनी करार दिया है। अगर ये कंपनी जाली है तो भाई साहब फिर तो केस बड़ा मजबूत हो गया। फिर तो साबित करें जाकर, और हुकूमत के खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट है कि एक जाली कंपनी को मौजूदा हुकूमत ने पैसे पे कर दिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि पहले कौन लोग इनको मौका देता है लिखने का, और जब ये लिखते हैं अल्फाज जाया किए गए हैं, टाइम जाया किया गया है, और एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अगर आप इस किस्म का ब्लॉग लिखेंगे तो फिर वो ये भी कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ब्रॉडशीट को उछाला है, खुद इस किस्से को उछाला है और अभी तक उछाल रही है। यार मुझे सईद साहब ये बताएं, अगर ये सब सच्चे हैं, ये सवाल है मेरा आपसे, अगर ये सब सच्चे हैं और फिर ये पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? यानी इन जैसे लोग जब ब्रॉडशीट को इस तरह कहेंगे कि एक जाली कंपनी थी, आपने पैसे भी दिए, जाली कंपनी को पैसे दे दिए, और अगर ये जाली है तो इतने दिनों से इस जाली कंपनी के हवाले से आपकी जो अल्फाज हैं, अपनी तहरीरें क्यों जाया कर रहे हैं? और फिर ये ऑपोजिशन क्यों इतना छलांगे मार रही है? मरीम नवाज साहिबा इतनी क्यों उछल उछल के कह रही हैं कि ब्रॉडशीट से अलग हो जाएं, बल्कि उन्होंने एक नया नाम दिया है, ब्रॉडशीट नहीं, ये फ्रॉड शीट है। तो बताएंगे सर, आज बताएं कौम को ये फ्रॉड किसने किया है, इसीलिए तो कमीशन बनाया गया है। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर जिस साहब ने किसी ने कॉलम लिखा है, मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने पूरा कॉलम बड़ा गौर पढ़ा है, एक दफा नहीं 3-4 दफा मैंने पढ़ा है। झूठ लिखा है, फ्रॉड लिखा है, फरेब लिखा है, और जिस जहां से ताल्लुक है मैं उसकी बात नहीं करना चाहता, ना मैं नाम लेना चाहता हूं किसी का। वन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये नुक्ता नजर किसका है। हर एक को पता है कि अपना कौन सी सियासी जमात कितना पैसा लगा रही है और क्या कुछ करती रही है। मैं उन तफसीलात में भी नहीं जाना चाहता। कौन बहुत समझदार है और उसको अंदाजा है कि इस हवाले से क्या बातें हैं। उसके अंदर जो बातें की है, यानी एक बड़ी सिंपल सी बात है, आप फ्रॉड अगर कंपनी को कह रहे हैं, इसका मतलब है आर्बिट्रेशन अवार्ड सर एंथनी इवॉन्स का, जो फिर ब्रिटिश हाईकोर्ट के अंदर ये मामला गया, तो आप तो उन अदालतों को मिलाइन कर रहे हैं ना। एक्चुअली यू आर डिफेमिंग, आप डिफेम कर रहे हैं अदालतों को और इदारों को। और आर्बिट्रेशन में काम इस तरह नहीं चलता, जाली कंपनियों में ही होता। मैंने आज तक कोई ऐसा अवार्ड नहीं देखा जो जाली कंपनियों पे आप कहे कि जाली कंपनियों बुलाकर ये किया जाए।
یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے. ایگریمنٹ کی قانونی حیثیت بھی مانی گئی, اس ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کو بھی مانا گیا. وہ کوانٹم پیسوں کے حوالے سے وہ آپ کو اعتراضات جتنے مرضی رہے. اب چونکہ اس ٹی او آر کے چیزیں یہ ساری آنی ہیں, جو پیمنٹ مسٹر جیمز کے حوالے سے پیمنٹ ہوئی ہے, معاہدہ کینسل کیسے ہوا, ریکوریز کیوں نہیں ہوئی, یہ ٹی او آر بڑے کمپریہنسو ہونے ہیں. اور اس کمپریہنسو جب آپ ڈیٹیل جب پورے دیں گے نا, تو ایسے میں تو کل میں عائشہ احتشام کے ساتھ نیو ٹی وی میں تھا, تو میں نے اس کا نام دیا ہے پاناما بومب کا نام دیا, براڈ شیٹ سے ہٹ کر. اور وہ لفظ جو فراڈ شیٹ کا بھی استعمال کریں, یہ بھی ڈیفامیشن میں آتا ہے. مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا یہ توہین عدالت ہے, صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بڑا صاف لفظوں میں. آرٹیکل 204 ہمارا, اور یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کو میں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ وکالت میں تھے. میں 84 میں تقریباً 92 میں وکالت میں آیا, ایل ڈی اے کے کاؤنسل تھے. پھر اس کے بعد یہ نیاب کے جب پروسیکیوٹر بنے تو احتساب الرحمان احتساب کمیشن جب وہ بنایا, احتساب ایکٹ بنا, تو اس وقت بنے تھے نواز شریف کے دور میں. اور وہ ایک پروسیکیوٹر کا رول ایڈمنسٹریٹو سائڈ میں کوئی نہیں ہوتا, جو فیصلے کرنے ہیں, جو کہ یہ ملازم نہیں ہے, پروسیکیوٹر تھے, نہ یہ چیئرمین تھے, نہ یہ ڈائریکٹر جنرل تھے, ان کی کیپیسٹی کوئی اس کانٹیکس میں نہیں تھی. تو ایک تو کوئی رول نہیں ہے ان کا. دوسری بات ہم اگر آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں اس طرف, اگر سوچنے کی بات ہے کہ جو فیصلہ پاناما لگا دیا, وہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی کی باتیں کرتے تھے, وہ جناب سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہ الزام لگاتے تھے. کبھی جسٹس شیخ عظمت سعید کے حوالے سے بات نہیں کی. اور دوسری بات ہے, جسٹس شیخ عظمت سعید نے اکیلے فیصلہ نہیں دیا. یہ فیصلہ 20 اپریل کو جب پہلا فیصلہ آیا تھا, جس میں جی آئی ٹی بنانے کا کہا تھا, جسٹس اعجاز افضل, جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس اعجاز الحسن 3 ممبر بینچ تھا. اور اس کے بعد 1 جولائی 2016 کو جب رپورٹ جے آئی ٹی کی آئی, جب یہ معاملہ کورٹ کے سامنے گیا, تو 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا. موجودہ چیف جسٹس جسٹس گلزار اور جسٹس آصف سعید کھوسا, جو اس وقت کے چیف جسٹس یعنی بعد میں چیف جسٹس بنے تھے, وہ بھی وہ سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. تو یہ جو بات کہنا اور یہ سارا کہنا, پھر اس کے بعد جتنا نے سپورٹ کیا اس بات کو, وجہ صرف یہ ہے, یہ پاناما بومب اس کانٹیکس میں ہے, اس سے اتنا کچھ نکال دیا اور کریڈٹ آپ کا جاتا ہے. ساری آپ نے کوشش کر کے, ہمت کر کے کیوی مساوی کو آپ سامنے لے کر آئے. نہیں سر, ہم تو اور بھی علی صاحب, ہم تو اور بھی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ ضرور کوشش جو ہے وہ رنگ لے کر آئے گی. یہ مقصد صرف پاکستان کے لیے کوشش ہے, کسی فرد واحد کو بچانے کے لیے یا چھپانے کے لیے نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. obviously اب آپ مجھے یہ ضرور بتائیں, اور سننے والوں کو بھی, کہ کیا آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں گے اس حوالے سے؟ باقاعدہ جو چلے ہیں ان کا ٹرانسکرپٹ تیار ہو رہا ہے, جو چینلز کے اوپر باتیں کی ہیں, اخبار کی جس اخبار میں چھپا ہے وہ ڈیٹا سارا نکالی. اس سے پہلے بھی میں نے جب یہ 5 ججز کے بارے میں آپ کو میں صرف تاریخ میں دہراتا چلوں, آپ کو یاد ہوگا نیال ہاشمی کو سزا ہوئی تھی توہین عدالت کے اندر, دانیال چودھری کو, دانیال عزیز کو, طلال چودھری کو سزا ہوئی تھی توہین عدالت کے اندر. 5 ججز کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتے تھے نا, اور یہ جو کچھ بھی پیمرا اجازت دیتا ہے چلانے کی, یہ پیمرا میں اجازت نہیں دی جا سکتی. اور میں نے باقاعدہ پیمرا میں درخواستیں بھی دی تھی, احسن اقبال صاحب کے بارے میں بھی, شاید حقان عباسی صاحب کے بارے میں, اور یہ سارا ریکارڈ میں ہائی کورٹ میں باقاعدہ درخواستیں زیر التوا بھی رہی ہیں. اور روکا گیا تھا کہ عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں کریے, یہ کوئی سیاسی تقاریر نہیں ہے. جو آپ باتیں آپ کر رہے ہیں نا, وہ عدلیہ کو ملائن کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور توہین عدالت کی. اور اس کے لیے باقاعدہ ٹرانسکرپٹ تیار ہو کے چیزیں مکمل ہو کے پیمرا کو بھی لکھا جائے گا, اور توہین عدالت کی باقاعدہ درخواست بھی دائر کی جائے گی کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی روکنا ہے. یہ اداروں کو تذلیل کرنے کی بات ہے. آپ کو اجازت کس نے دے دی ہے؟ یعنی آپ دیکھیں, فیصلہ آیا, اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی پاناما کے ہوئی, نظر ثانی خارج ہوئی. نواز شریف صاحب اپنے صدارتی عہدے, جو صدر تھے پی ایم ایل این کے, بحیثیت پارٹی صدر کے, وہ ڈسکوالیفائی ہوئے, تامر ہوئے. پھر 2 عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں, ایک میں 10 سال سزا ہوئی, ایک میں 7 سال سزا ہوئی. اچھا, یہ بالکل ٹھیک ہو گیا, کیونکہ یہ obviously لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ کیا ہوا. میں آج آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ براڈ شیٹ کو فراڈ شیٹ کہہ رہے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس کمیشن کو جو ہے وہ ملائن کیا جائے,
اس کو کام کرنے سے روکا جا سکے. ابھی تو خیر نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا, مائٹ بھی جب ہماری یہ ویڈیو پبلش ہو اس وقت نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے. حکومت کیا سوچ رہی ہے, ابھی ٹرمز آف ریفرنسز تیار ہوئے ہیں. لیکن سر ایک بات صدیق صاحب ہمیں یاد رکھنا چاہیے, ایک تو براڈ شیٹ یہ کمپنی فراڈ نہیں ہے, اور اس میں جتنے لوگ, چونکہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ ماضی کے وہ لوگ کون سے تھے جن کے ساتھ نیگوشیشنز ہوتے رہے, جو ڈیلنگ کرتے رہے 1.5 ملین کی, تو اس کا تو اب سب کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے کیوں ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی, اور وہ پیسہ جو بچایا جا سکتا تھا وہ آپ نے کیوں پاکستان کے ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ دیا. سر آج ایک اور سوال بھی ہے, یہ ایک obviously اس کے اوپر بھی آرٹیکلز بہت زیادہ لکھے جا رہے ہیں پاناما کے اندر, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان اس وقت کے نواز شریف صاحب تھے, تو احتساب انہی سے شروع ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے, احتساب شروع انہی سے ہوا, ختم بھی انہی سے ہوا, یہ ایسا لکھا گیا ہے. باقی لوگوں کا سر کیا ہوا؟ یہ بات تو بڑا, یہ تو بڑے ایک صحیح سوال ہے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوا. کیا ان کی کرپشن چھوٹی تھی, کیا ان کے پیسے تھوڑے تھے, یا تو ان کے بارے میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے تھا. یہاں پر کیوں ایسا قانون ہمیں تقسیم کیوں نظر آتا ہے سر؟ عرفان دیکھیں, پہلی تو بات میں پہلے سوال کا جواب میں آپ کو دے دوں. دیکھیں فراڈ کوئی شک نہیں ہے, حقائق کے اوپر ہے, چیزیں ساری ہیں, اور کریڈٹ جاتا ہے موجودہ گورنمنٹ کو, عمران خان صاحب کو, کہ انہوں نے تحقیق کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹے. تصدیق اور تحقیق, انکوائری اور انویسٹیگیشن میں, اور پاکستان کمیشن آف انکوائری 2017 کے ہر کام کی انہوں نے باقاعدہ انکوائری کروائی. پہلے نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنا ایک ایس ایچ او معطل کر دیا, نوٹس لیا, بعد میں فائلوں میں دب گیا, سب سو گئے. یہاں نہیں ہو سکا کام, یہ تو کریڈٹ جاتا ہے اس کانٹیکس میں. تو اس سے حقائق سارا سامنے آ جائیں گے. چہرے اب یوں اندازہ لگا لینا کہ یہ تو معاملہ چلا تھا 2003 میں ختم ہو گیا, اس کے بعد 2009 میں ایوارڈ کے لیے معاملہ آیا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی غالباً گورنمنٹ آ چکی تھی اس وقت. اس کے بعد پھر 2016 کے دن جب فیصلہ ہوا ایوارڈ کا, اس وقت پاکستان پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ساری گورنمنٹ نے آنکھوں میں مٹی ڈالتے رہی, اس لیے کہ اپنی کرپشن چھپانی تھی ان لوگوں نے, یہ وجہ تھی. اب میں دوسرا سوال کی طرف آتا ہوں, پاناما میں. دیکھیے میں ایک بڑی سمپل سی بات بتا دوں آپ کو, پاناما کی کرپشن کا کیس نہیں گیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے. پاناما میں ڈسکوالیفیکیشن مس ڈیکلریشن کے حوالے سے کیس کیا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے. اس میں شیخ رشید صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ ان کی انکوائری بھی کی جائے. تو جے آئی ٹی نے جب تجویز کیا, جے آئی ٹی کو سامنے رکھ کر پھر یہ معاملہ آیا, چونکہ معاملہ صرف اور صرف نواز شریف کا گیا تھا تو نواز شریف کیا تھا. پاناما میں جو باقی نام ہے وہ انکوائری یا انویسٹیگیشن, یہ سوال تو پوچھنا چاہیے تھا پی ایم ایل این کو. پی ایم ایل این کے دور میں آئی, انہوں نے انکوائری اور انویسٹیگیشن کیوں نہیں شروع کی اس کی. یہ تو آپ کو یاد بتاتا چلوں کہ جناب جسٹس قاضی فیصل صاحب کا جب کیس سامنے آیا تو اس وقت آپ کو یاد ہے دبئی میں پراپرٹی اور باقی پراپرٹیوں کے حوالے سے ایسٹ ریکوری یونٹ جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے معاملہ ٹیک اپ کیا, بیرون ملک جائیدادوں کے حوالے سے تحقیقات شروع کی, اور ان سب لوگوں کو ایک پیج پہ اکٹھے کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اکٹھا کیا, ایف بی آر کو اکٹھا کیا, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یہ سب کو اکٹھا لا کے ایک پیج پہ کرنے کے بعد یہ کام انہوں نے کرنا تھا, نہیں کیا. اب بھی جو کام ہے نا یہ سارا یہ نیب میں کرنا ہے. یہ موجودہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نیب کے ذمہ لگائے کہ جو پاناما میں نام آئے ہیں ان کی باقاعدہ انکوائری اور انویسٹیگیشن شروع کرے, اور وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وجہ کیا ہے, نیب قانون 1984 سے 85 سے کٹ آف ڈیٹ ہے, اس کے بعد کی تمام تحقیقات ہو سکتی ہیں. اور یہی پریشانی ہے اب ان کو کہ مثال کے طور پر ہدایت کیس اگر نیب کی ری انویسٹیگیشن بند ہو گئی ہے, اس میں منی لانڈرنگ کا ایشو ہے, تو ایف آئی اے کو تو آج بھی تحقیقات کا اختیار ہے. پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت جب انکوائری آئے گی, حقائق سامنے آئیں گے, سرے محل کو جس طرح دبایا گیا, نیب کو ایک طرف رکھ دیں آپ, نیب کا ایشو نہیں ہے. یہاں تو بات آئے گی منی لانڈرنگ کے کانٹیکس میں کہ آپ نے کس طرح پیسہ منی لانڈر کیا ہے. تو وہ جب تحقیقات سامنے آئیں گی تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ پاناما بومب ہے, یعنی براڈ شیٹ وجہ بہت بڑا ایشو ہے. جب یہ ساری تحقیقات سامنے آ جائیں گی تو بڑا مشکل ہو جائے گا, نیندیں حرام اسی لیے ان تمام سیاستدانوں کی ہوئی ہیں کہ یہ تحقیقات بہت ڈیپ جا رہی ہے, اور ان کے جو بچی کچی عزت ہے نا وہ بھی سڑکوں پر نیلام ہوگی.
अच्छा, एक जाते-जाते व्यूअर्स आपको एक खबर भी हम देते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने ब्रॉडशीट को जुर्माने की अदायगी में जल्दबाजी करके कौमी खजाने को 69 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। अच्छा, खबर में ये भी लिखा गया है कि नैब ने ब्रॉडशीट को जुर्माना अदा करने में जल्दी कर दी और 43 लाख डॉलर यानी 69 करोड़ रुपए का विदहोल्डिंग टैक्स काटे बगैर ब्रॉडशीट को 28.7 मिलियन डॉलर्स अदा कर दिए। सर, ये खबर ये भी एक आ रही है। खैर, इस पे मजीद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है या इसमें भी कोई, क्योंकि अभी कुछ पेमेंट होना अभी बाकी है। अभी सारी पेमेंट जो है वो नहीं हुई, कुछ पेमेंट जो है वो अभी अदा होना बाकी है। फिर जी हमारा आज का शो था। हमने कोशिश की है कि वो लोग जो ब्रॉडशीट को एक फेक कंपनी डिक्लेयर करने की पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा-सा एक तो काउंटर कर सकें, हकायक आपके सामने रख सकें। अगर ये कंपनी फ्रॉड होती तो इतने साल और इतनी बड़ी रकम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अदा की है, और वो लोग जो इससे पहले भी इस कंपनी के हवाले से अदालत में गए और अपील भी यकीनन अब हुई। तो ये मामला रुक क्यों नहीं गया और इस मामले को उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया और किसी जज ने इस कंपनी को अपने फैसले में क्यों नहीं लिखा कि ये एक झूठ पर बेस करती है। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने कहा।